أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 82 اور 83 کی تطبیق. والذین، واو ہونٹوں کی گلائی سے، واو کو فوراً لام تشدید سے ملائے. اور لام کا زبر لمبا نہ کرے. ذی یا مدہ، نون کے اوپر سنگل حرکت ہے، اس کو بھی لمبا نہ کرے. آمنو کھڑا زبر اور نو واو مدہ. وعملوا الصالحات، لام پیش کو ہم نے صاد تشدید سے ملانا ہے. صاد کے اوپر کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام. کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. وعملوا الصالحات اولئک، اب اولئک کو اولئک نہیں پڑھنا، واو سائلنٹ ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. اور یہاں پہ ہے مد متصل، ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ پہ بھی رک سکتے ہیں، اولئک پہ بھی رک سکتے ہیں. اولئک سے پھر آخر تک خالدون تک اس کو پڑھ لیں. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، ایسے بھی آیت کو ہم یہاں پہ بھی وقف کر سکتے ہیں. اصحاب الجنہ، صاد موٹا حرف ہے، حا کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. لام ساکن ہلے نہیں. جنہ، جنہ ہے، جیم کے اوپر زبر ہے، جیم کے نیچے زیر نہ پڑے. ہم فیہا، فی یا مدہ، ہا الف مدہ، خو کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام، اور خو موٹا حرف ہے. دو و مدہ، اور آخر میں مد عرض سکون. وَإِذْ، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. اخذنا، خو ذال، خو کا موٹا پڑھنا ہے، ذال کو نرم پڑھنا ہے. نا الف مدہ. میثاق، می یا مدہ، ثا الف مدہ ہے اور ثا کو انتہائی نرمی سے پڑھے. بنی، مد ہے یہاں پر مد منفصل، اس کو بھی ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اس سین میں سختی اور سیٹی. رائیلا، یہاں پہ ہے مد متصل، ای یا مدہ اور لام کا زبر لمبا نہ کرے. لا تعبدون، لا یہاں پہ بھی لا کو پورا ہی پڑھے، لا تعبدون نہ پڑھے. لا تعبدون الا اللہ، عین وسط حلق سے اس کو ادا کرے. تعبدون، دو و مدہ، الا اللہ. اب پہلے الا میں دونوں لام باریک ہوں گے، پھر اس میں جالہ میں دونوں لام موٹے ہوں گے، تو 4 لام ایٹ اے ٹائم ادا ہو رہے ہیں. دونوں کا خیال رکھیں کہ پہلے والے موٹے نہ ہوں اور دوسرے والے باریک نہ ہوں. پہلے والے کو باریک کرنا ہے اور دوسرے 2 جو ہے وہ ایک ساتھ موٹے ہوں گے. الا اللہ. وبالوالدین، واو ہونٹوں کی گلے سے، با زیر کو لام ساکن سے ملائے. بال، وا الف مدہ، دئی یلین. احسانا، اح پڑھنا ہے، اح نہیں پڑھنا، مجہول نہ پڑھے. احسانا، سا الف مدہ. نو، یہاں پہ بھی ہم تنوین کو واو تشدید سے ملا رہے ہیں، ادغام کر رہے ہیں، اور نو کی جو آواز ہے وہ ہونٹوں سے ہو، ناک میں نہ جائے. احسانا وذی القربى، ذل نرمی سے ذال کو ادا کرے، لام ساکن ہلے نہیں. قربا، با کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. والیتاما، تا اور میم دونوں کے اوپر کھڑے حرکات ہیں، ایک الف کے برابر اس کو لے کے چلے. والمساکین، سین کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے مقام. کی یا مدہ، ایک الف کے برابر اس کو بڑھے.
وقولو قولو دونوں میں واو مدہ للناسی غنہ اور الف مدہ دونوں کی مقدار ایک جتنی ہوں. حسنا سین میں سختی اور سیٹھی یہاں پہ بھی ادغام کر رہے ہیں. تنوین کو واو تشدید سے ملا رہے ہیں. حسنا وأقیموا عقی یا مدہ. اب یہاں پہ میم کو ہم صوت سے ملائیں گے. درمیان میں جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے سائلنٹ ہوں گے, نہیں پڑھے جائیں گے. وأقیموا الصلاۃ صوت موٹا حرف ہے, صوت میں سختی, سیٹی اور موٹا بھی ہو. لام کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. وآتوا الزکاۃ. اب یہاں پہ وآتوا الزکاۃ نہیں پڑھنا. وآتوا الزکاۃ تا کو زا سے ملانا ہے, زا میں سختی بھی ہے. کاف کے اوپر کھڑا زبر اور یہاں تا گول تا کے اوپر ہم ٹھہر رہے ہیں, تو وآتوا الزکاۃ. ثم میم مشدد پر غنہ. تولیتم ولی ول اور لئی, پہلے واو کو لام تشدید سے ملائے اور پھر لئی پر یہ لین ہو رہی ہے, تو اس کو تولیتم نہ پڑھے. تولیتم الا لا کے ساتھ الف مدہ ہے, تو پورا اس کو ادا کرے. الا قلیلا لی اے مدہ. اب یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ. لم منکم اخفا بھی ایک الف کے برابر. منکم وانتم نون پر اخفا. تم معرضون میم ساکن کے بعد میم, یہاں پہ بھی ہم ادغام کر رہے ہیں, ادغام شفوی, تو یہاں پہ بھی ایک الف کے برابر ٹھہرے. تم معرضون رو کو باریک پڑے, دو و مدہ اور آخر میں مد عارض سکون. تقبل اللہ منا ومنکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات 82 اور 83 کو دیکھتے ہیں. پہلے اس کا ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات اور عمل کیے, الصالحات نیک, اولئک یہی وہ لوگ ہیں, اصحاب الجنتی جو جنت کے ساتھی ہیں, ہم وہ فیہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس میں جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں الصالحاتی کا صرف روٹ ورڈ ہے, اس میں نیا یہی لفظ ہے. صاد لام ہا اس کا روٹ ہے, اور صالحات جو ہے الصالحہ اس کا واحد ہے, اور صالحات کہتے ہیں نیک یا پاکیزہ. آیت نمبر 83 ہے. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے, میثاق کا عہد وعدہ, بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے, اسرائیل کے بچوں سے, اسرائیل کی اولاد سے, لا نہ, تعبدون تم عبادت کرنا, الا مگر, سوائے اللہ اللہ کے, وبالوالدین اور والدین کے ساتھ, احسانم احسان کرنا, وذی القربیٰ اور قرابت والوں کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ, والیتامى اور یتیموں کے ساتھ, والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ, وقولوا اور کہنا کہو گے, للناسی لوگوں سے, حسنا اچھا, واقیموا اور قائم کرو, الصلاۃ نماز کو, وآتوا اور ادا کرو, الزکاۃ زکوٰۃ کو, ثم پھر, تولیتم منہ موڑ گئے تم, الا مگر, قلیلاً تھوڑے سے, منکم تم میں سے, وانتم اور تم ہو, معرضون منہ ہی موڑنے والے تھے, اور تم منہ ہی موڑنے والے تھے. اس میں روٹ ورڈ ہیں والدینی, واو لام دال روٹ ہے اس کا, ولدا اور
تثنیہ کا صیغہ ہے، بالوالدینی بی آ گیا پہلے تو اس کا مطلب ہے والدین کے ساتھ۔ تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ احساناً، ہا سین نون روٹ ہے اس کا۔ احساناً کہتے ہیں احسان کرنا، جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، لیکن ہم بالکل اس کے الٹ مطلب کرتے ہیں احسان کرنا کا۔ احسان کرنے کا مطلب ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا۔ احسان کرنے کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا۔ اس کا روٹ ہے ہا سین نون، حسن سے ہے یہ۔ حسن یعنی خوبصورتی سے کوئی بھی کام کرنا احسان کرنا ہوتا ہے۔ قربہ قاف را با اس کا روٹ ہے رشتہ دار، قرب سے ہے یعنی قریبی۔ یتامہ یا تا میم اس کا روٹ ہے الیتامہ، یتیم یعنی جو نابالغ بچہ جس کا والد نہ ہو۔ اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، الگ ہو جانا، اکیلے ہو جانا۔ والمساکین اور سین کاف نون اس کا روٹ ہے مساکین، مسکین عاجز جو کھانے کمانے سے عاجز ہو۔ اصل جو مادہ اس کا وہ سین کاف نون ہے، ساکنہ یعنی ٹھہر جانا، یعنی رک جانا، گویا کہ ایسا شخص جو ضرورت پوری نہ کر سکے اور ٹھہر جائے، رک جائے۔ اس کے بعد ہے حسنہ، حسنہ تو پہلے ہو چکا ہے، احسانہ اور حسنہ ایک ہی روٹ ہے۔ عقیمو کا روٹ کاف یا میم بھی ہے اور کاف واو میم بھی ہے۔ قائم کرنا، اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں۔ قائم کرنا، سیدھا کرنا، نمایاں کرنا، مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے بالکل اسٹریٹ سیدھا کھڑے ہو جانا۔ اور پھر اس کے بعد ہے الصلاۃ، صاد لام باؤ روٹ ہے۔ صلاۃ نماز کو بھی کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور دعا کو بھی کہا جاتا ہے۔ نماز دعا کو بھی صلاۃ ہی کہا جاتا ہے۔ آتو حمزہ تا یا روٹ ہے ادا کرنا یا دینا، اور زکوٰۃ ہے زا کاف واو، زکا کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا، ایک تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تزکیہ کرنا اسی روٹ سے ہے یہ بھی، اور پھر نشو و نما دینا، پھر بڑھوتری دینا۔ پھر ہے تولیتم واو لام یا روٹ ہے تم منہ موڑ گئے، رخ پھیرنا ولاؤ ہوتا ہے، ولاؤ پلٹ جانا یا رخ پھیر دینا۔ قلیلاً کاف لام لام تھوڑے، قلیل۔ معرضون عین را ضاد، عارضہ کہتے ہیں اعراض کرنا، یعنی سامنے سے ہٹ جانا، یعنی اگنور کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 82 اور 83 کو ہم آج سمجھیں گے۔ آیت نمبر 82 میں ہے، اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا یہودیوں کی بات کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتے، ہم کچھ اگر گئے بھی تو کچھ ہی دن کے لیے جائیں گے، اور ہمارے لیے تو بس اللہ نے جنت لکھ دی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے صرف وہی جنت میں جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ وہ پھر ہم فیہا خالدون، وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہاں پہ وضاحت ہو رہی ہے کہ عمل صالح جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بس یہودی بن جاؤ اور بس پھر کوئی بھی تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہودی بن جاؤ تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اس کانٹیکس میں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے صرف آرزوؤں سے، تمناؤں سے جنت نہیں ملا کرتی، جنت میں جانے کے لیے دو کام کرنے کا یہاں پہ تلقین کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 آمنو، ایمان لے آؤ، کس پر؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور نمبر 2 عمل الصالحات، اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایمان نہیں ہوگا تو بہت اچھے اچھے کام بھی بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ایمان پہلی شرط ہے، اعمال صرف وہی قبول ہوں گے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے، قرآن اور سنت کے مطابق کیے جائیں گے، اور یہ تبھی پاسبل ہے جب کہ ہم
قرآن کو سیکھ کر پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں، اور حدیث مبارکہ کو بھی سیکھیں، سمجھیں، ان پہ بھی غور کریں اور ان سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں۔ تو گویا ایمان لا کر نیک اعمال کے بغیر کوئی جنت میں نہیں۔ اب دیکھیے، پہلی شرط ایمان لانا ہے، وہ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اور بتایا گیا کہ کوئی یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، جب تک وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور قرآن اور سنت کو اپنی شریعت نہیں بنائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن اور سنت سے ہدایت اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے ہم اپنے لیے جنت الفردوس میں گھر بنا سکیں۔ اور بہت ہی بڑی خوشخبری اللہ دے رہا ہے، ہم فیہا خالدون۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جنت والے ہیں، بلکہ بتا دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیش وہاں رہنے والے ہیں۔ اس جنت میں ان کو ایسی جنت دی جائے گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی اب آگے بتایا جا رہا ہے جنتی کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ، اور جب اخذنا وعدہ لیا تھا، اخذنا لیا تھا ہم نے میثاق کا وعدہ، پکا وعدہ، جو وثوق سے ہے، یعنی وہ وعدہ جو پکا وعدہ کسی سے لیا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے پکا وعدہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور اگلے وعدے کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ہم پہلے یہاں تک ہی چلتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت جو ہے نا وہ 4 طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 بدنی عبادت ہوتی ہے، یعنی کہ انسان نماز جیسے، حج جیسے یہ ادا کرے، بدنی عبادت کر رہا ہے، انسان اپنے بدن سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے عبادت کا مال سے عبادت کرنا، جیسے زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا کرنا، یہ مال سے مال سے عبادت کرنا ہے، پھر مالی عبادت ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے قلبی عبادت، کہ اللہ کی یاد ہر وقت دل میں رہے، یہ قلبی عبادت ہے۔ پھر ہوتی ہے لسانی عبادت، کہ اللہ کا ذکر ہر وقت زبان پر رہے۔ یہ 4 عبادات اگر انسان کرے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، گویا کہ صرف یہ نہیں کہ نماز تو ہم پڑھ لیں، لیکن جب ہم مال خرچ کرنے کی باری آئے تو ہم وہ دینا شروع کر دیں، پیروں مریدوں کے مزاروں پہ جا کے مال دینا شروع کر دیں۔ یہاں پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا، اور دل میں ہمارے اللہ کی جگہ کسی اور کی محبت بسی ہوئی ہو، جیسے بنی اسرائیل نے بچھڑے کو دل میں بسایا ہوا تھا نا، اور میں نے بارہا یہ ذکر کیا کہ ہم سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی بچھڑا بسا ہوا ہے، ہم کسی نہ کسی کی ایسی محبت میں مبتلا ہیں گویا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ 4 چیزوں میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے تو اللہ بھی ہمیں اپنے لیے مخلص کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلصین میں شامل کرے۔ آگے اللہ حکم دے رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کو حق سے زیادہ دینا۔ ہم تو حق بھی نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ کرنے کو کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ خوبصورت رویہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد، آپ دیکھیے پہلا حق اللہ کا ہے نا، نماز ادا کی، اس کے بعد جب انسانوں کے حقوق کی بات آئی تو سب سے پہلے والدین کے ساتھ اچھا
سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت کے لیے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے والدین کو خوش کر کے آؤ جیسے کہ ان کو رلا کر آئے ہو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو ذلیل ہو ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ آدمی جو اپنے والدین دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کو خوش کر کے جنت نہ کما سکے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں جائیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کیوں نہیں، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کے والدین حیات ہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جی ہاں، میری والدہ زندہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرط یہ کہ تم گناہوں سے شرک سے بچتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کا حق بتاتے ہیں کہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یاد رکھیے حسن سلوک کی بات آئی اور احسان کے اندر میں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کیا جائے والدین کے ساتھ، گویا کہ جیسچر بھی ایسا نہ ہو ہمارا کوئی پوز بھی ایسا نہ ہو جو ان کی طرف جو ناراضگی والا جو ہو، جسے احساس ہو کہ ہم ان سے ناراض ہیں، ایسا کبھی ان کو ادب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ والدین کے ساتھ رہنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ قربا قرب سے ہے یعنی جو قریبی ہوں آپ کے، یعنی کہ رشتہ دار۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں قربا کا مطلب قریبی ہے تو آپ اس سے یہ نہ مراد لیجئے کہ صرف قریبی رشتہ دار یعنی بہن بھائی، بلکہ اس سے مراد تمام رشتہ دار ہیں۔ تمام رشتہ دار قرب کا تعلق رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، چاہے وہ نسب کے رشتہ دار ہوں یا مہر کے رشتہ دار ہوں، یعنی سسرالی رشتہ دار ہوں یا میکے والے رشتہ دار ہوں، سب کے سب ہمارے لیے رشتہ داروں کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو، اور پھر کہا گیا کہ یتیموں اور مسکینوں سے بھی حقوق کا خیال رکھو۔ تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ والدین سے بات شروع ہوئی اور یتیموں اور مسکینوں کے اوپر ختم ہوئی کہ صرف یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا ہی خیال رکھتے رہو، بلکہ ساتھ ساتھ جو یتیم جو مسکین آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوں یا آپ کے محلے دار ہوں یا آپ کے کہیں قریب آپ کے رہ رہے ہوں، آپ ان کو جانتے ہوں، تو ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی نہ کوئی یتیم جو ہے وہ پرورش نہ پا رہا ہو۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا، یتیموں کے اوپر دست شفقت رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اور پھر ساتھ ہی مساکین کی بھی بات کی گئی، وہ لوگ جو اتنا کماتے ہیں کہ
کہ ان کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، یعنی اگر کھانے کے لیے وہ روٹی کے لیے بندوبست کر لیتے ہیں تو کپڑوں کے لیے بندوبست نہیں کر سکتے، اور اگر پہننے کا بندوبست کر لیتے ہیں تو وہ کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ ایسے مساکین کا خیال بھی رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے قولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ بات کیا کرو۔ انشاءاللہ اس بات کو ہم آگے بھی چل کے پڑھیں گے، ہم اس کے اوپر اس وقت اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے ذرا بات کریں گے، لیکن یہاں پہ بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو۔ لوگوں کو جب بات کرو تو سب سے جو خلاصہ جو اس بات کا سمجھ آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ حقیقی بھلائی کا جو کلمہ ہے وہ کہنا سب سے مشکل کام ہے، لیکن ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں تو ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کی بات کریں، لوگوں کے فائدے کی بات کریں، ان کو نیکی کی طرف دعوت دیں، اور اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو انکریج کریں، اور نیکی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہاں پہ کہا گیا کہ اچھی بات کہو، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے بعض اوقات اچھی بات کہنا، کیونکہ ہر ماحول میں آدمی کا ہر وقت مزاج جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ خواہ ناراضگی ہو، بعض مواقع پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کہا گیا کہ منہ سے تم کبھی بھی غلط بات نہ نکالو بلکہ اچھی ہی بات کہو۔ اور اچھی بات سے مراد کیا ہے کہ نرمی اور شگفتگی سے بات کی جائے، بات میں کوئی حسد اور طنز نہ ہو اور تکبر نہ ہو، اور خاص طور پہ قرآن کو پڑھاتے ہوئے کبھی بھی طنز کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے میں جو موجود خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ ان کا جب ذکر کیا جائے تو طنز کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ حکمت اور خیر خواہی کے ساتھ کیا جائے، اور پھر غیبت، جھوٹ، طعنہ اور لغویات، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہ ادب ہے قرآن کا کہ ہم قرآن پڑھنے والے جب بات کریں تو بات بھلائی کی کریں، خیر خواہی کی بات کریں، اور جب حق بات پہنچانے کا موقع ملے وہاں پہ ضرور لوگوں کو حق بات پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے طنز طعنے کرنا، یہ چیزیں انتہائی غلط چیزیں ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ اور جب خاص طور پہ دوسروں کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے دل میں دوسروں کی محبت ہو۔ یاد رکھیے جو محبت ہے یہ گلے سے نہیں نکل سکتی، محبت دل سے نکلتی ہے۔ جب بات کریں تو دوسروں کی خیر خواہی دل کے اندر ہوگی تو محبت دوسروں تک پہنچے گی۔ صرف گلے سے آپ خوبصورت باتیں کر کے ایک دو دفعہ تو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھانے والے کو دل سے محبت کرنی ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کی بات کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور مطلب ابھی جو شروع میں جیسے میں نے کہا لا تعبدون الا اللہ کے اندر کہ عبادت جو ہے وہ مالی عبادت بھی کرو اور بدنی عبادت بھی کرو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ یہ اللہ کے احکامات سننے کے بعد تم لوگوں نے منہ موڑ لیا، مگر تم میں سے تھوڑے ہی ایسے تھے جنہوں نے منہ نہیں موڑا اور جنہوں نے اللہ کی بات سنی اور اس پر عمل کیا، لیکن اصل میں تم سب کے سب لوگ منہ ہی موڑنے والے ہو۔ زیادہ تر تم میں سے ایسے ہیں جو اعراض کرنے والے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو اگنور کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی بات اللہ نے فرما دی، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم اللہ کی باتوں سے منہ موڑنے والے ہو۔ گویا کہ یہاں پہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم جب قرآن کی بات سنتے ہیں تو کیا ہم عمل کرنے کے لیے فوری طور پہ تیار ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ لپکتے ہیں عمل کرنے کے لیے، یا ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اچھا کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارننگ دے رہا ہے کہ تم میں سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی باتوں کو اگنور کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
للہ رب العالمین۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔